بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہم نے اب تک جو بھی سبق پڑھا، جتنا بھی پڑھا، وہ چاہے نثر میں ہو، نظم میں ہو یا غزل میں ہو، اس کا اختتامی اس کی کلاس ہے یہ۔ تو اس لیے اب آپ یہاں دیکھیں گے تو میقات کا اختتام ہم نے موضوع دیا ہے، اور 1 جولائی سے لے کے 13 اگست تک جو بھی کام ہوا، جس طرح بھی ہوا، اسی کام کی بابت تھوڑا سا مختصراً بیان کیا جائے گا تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے کہ جو ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ جو کام ہم نے آپ کو دیا، جسے ہم مواد حل کا نام دے رہے تھے، مواد حل کے صفحات بھی ہم نے آپ کو بتائے، کام بھی ہم نے آپ کو لکھ کر دیا، مکمل کام لکھ کر دیا ہوا تھا، کوئی کام ایسا نہیں تھا جو بیچ میں رہ گیا ہو، تمام کام آپ کے مواد حل میں موجود ہے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقے سے جو تاریخ اس پر ڈلی ہوئی ہے، اس تاریخ کے حساب سے آپ اپنی کاپی پر لکھیے۔ موضوعات جو بھی ہیں ان موضوعات کو پہلے مکمل کیجیے، یعنی اگر آپ نے سبق شروع کیا ہے اخلاق نبوی تو وہ کمپلیٹ مکمل کیجیے اس سبق کو، اس کے بعد آپ دوسرا سبق شروع کیجیے، اور دوسرے سبق کے شروع سے پہلے آپ کو اس کا ایک تعارفی صفحہ بنانا ہوگا، یہ بھی آپ بنائیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے، اگر بیچ میں کوئی دوسرا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے پہلے ہفتہ نمبر 1 کا کام شروع کیا، سبق مکمل نہیں ہوا لیکن ہفتہ نمبر 2 شروع ہو گیا، تو آپ درمیان میں ایک صفحے پر ہفتہ نمبر 2 لکھ دیجئے۔ سبق چل رہا ہے وہی سبق چلے گا، لیکن ہفتہ تبدیل ہو رہا ہے، اس لیے آپ اس ہفتے کا وہاں پہ عنوان دیجئے تاکہ ہمیں بھی معلوم رہے کہ جو کام ہم نے جس ہفتے میں کرایا تھا اسی میں وہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک سبق شروع کر دیں، وہ مکمل نہ ہو، پھر دوسرا سبق شروع کر دیں، پھر وہ مکمل نہ ہو تو وہ پہلے والے سبق کو درمیان میں لے آئیں۔ ایسا کام نہیں کیجیے گا، یہ کام خلاف اصول ہوتا ہے۔ اصول جو ہے، طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے کہ جو طریقہ جس تاریخ کے حساب سے، جس کام کے حساب سے آپ کو دیا گیا ہے، اسی کام کے حساب سے آپ اس کو کیجیے تاکہ جب ہم آپ کی جو ہے کاپی کا جائزہ لیں تو ہمیں اس میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ یہ تمام مواد آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کسی بھی مواد کو سمجھنے کے لیے جس کا سبق آپ کے پاس موجود ہے وہ سبق آپ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب اگر ہم سبق ہے، ہمارے پاس جو پہلا سبق ہے اخلاق نبوی، دیکھیے حصہ نثر میں ہم نے کیا پڑھا؟ حصہ نثر میں پہلا سبق ہم نے پڑھا تھا اخلاق نبوی۔ اخلاق نبوی سبق جب ہم نے شروع کیا، سب سے پہلے ہم نے اس کے مصنف کے بارے میں لکھا، مصنف کے بارے میں مختصراً بہت تھوڑا سا مختصر سا آپ کو لکھ کر دیا، بتایا اس کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم نے سبق کو شروع کیا۔ ٹھیک ہے، اس سبق کا خلاصہ بھی ہے اور اس کے سوال جواب بھی ہیں، اس کے لکھنے والے کی جو وہ مرکزی خیال ہے، سبق کا مرکزی خیال ہے، لکھنے والے کے جو سوانح آیات ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا لکھا ہوا ہے۔ یہ سبق جس طریقے سے دیا گیا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو مکمل کیجیے۔ اس سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ سبق لکھا ہے مولانا شبلی نعمانی صاحب نے۔ مولانا شبلی نعمانی صاحب نے ایک بڑی کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت النبی تھا، بلکہ بڑی معرکۃ الآراء کتاب تھی وہ، اس کو آج بھی مستند کتاب مانا جاتا ہے۔ لوگ اس میں سے حوالہ دیتے ہیں کہ یہ بات یا یہ تذکرہ، یہ واقعہ فلاں کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب کو آج بھی تمام
فقہ کے لوگ مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی کتابوں میں سے ایک افضل ترین کتاب میں شمار ہوتی ہے، اور وہ کتاب انہوں نے شروع تو کی تھی لیکن مکمل نہیں کر پائے تھے۔ جب یہ مکمل نہ کر پائے تو پھر ان کے ایک اور شاگرد تھے سید سلیمان ندوی صاحب، انہوں نے اس کتاب کو پورا کیا تھا۔ اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی میں سے یہ چند واقعات، چند باتیں جو ہماری کتاب میں، ہمارے سبق میں موجود ہیں، یہ اس میں سے لیے گئے ہیں، وہ حصے لیے گئے اور وہ ہم نے آپ کو پڑھ کر بھی سنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو پوری دنیا پر آیا ہیں، ان اخلاق کو جو بھی اپناتا ہے، آج بھی جو اپناتا ہے، وہ اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے۔ ہر انسان، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اچھائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہے اور اپنے اوپر لاگو کرتا ہے تو اس مذہب کے لوگ بھی اس کو اچھا کہتے ہیں۔ تمام اچھے کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور ہمیں کرنے کے لیے کہا، یہی وہ طریقہ کار ہے، یہی وہ طریقہ زندگی ہے جس کو اپنانا تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔ اس سبق کے ہم نے سوال جواب کرائے، سوال جواب لکھے ہوئے بھی ہیں، آپ نے پڑھنا بھی ہے، لیکن سوال جواب صرف یاد نہیں کرنے، آپ کو کرنا یہ ہے کہ پہلے تمام سوال اپنی کتاب میں پڑھیے اور پھر اس سبق کو پڑھیے۔ جب سوال آپ نے پہلے سے پڑھے ہوں گے اور کتاب کا سبق آپ پڑھتے جائیں گے تو جہاں جہاں ان کے جواب آئیں گے وہ آپ کو متوجہ کریں گے۔ یہ جب آپ متوجہ ہوں گے نا اس کی طرف تو ساری توجہ وہاں چلی جائے گی، جب وہاں جائے گی تو وہ سوال کا جواب آپ کو خود بخود یاد ہوتا چلا جائے گا، آپ کو الگ سے یاد نہیں کرنا پڑے گا۔ صرف سوال آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ سوال ہمارے پاس ہیں، اس سبق میں اس کے جواب ہیں، تو لہٰذا اس سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبق پڑھیے، تو جہاں بھی اس کا جواب آئے گا آپ کا ذہن آپ کو فوراً بتائے گا کہ یہ جو جواب ہے، یہ جو چل رہی ہے سطور چل رہی ہیں، یہ فلاں سوال کا جواب بنتی ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ سوال آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اس میں ایک سوال نمبر 2 ہے جس میں صحیح جواب پر نشان لگانا ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کثیر الانتخابی ہے وہ، اس میں 4 جواب دیے ہوتے ہیں، 4 میں سے جو صحیح ہوتا ہے وہ منتخب کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر نشان لگا دیجئے یا وہ نام لکھ دیجئے، کیونکہ آپ کے پاس جو پیپر آئے گا وہ چاہے بورڈ آفس کی طرف سے آیا ہو یا اس اسکول کی طرف سے ملے، اس کے اندر وہی طریقہ رکھا، ایک ہی طریقہ رکھا جائے گا، یعنی جس طریقے سے بورڈ آفس کا پیپر بنے گا اسی طریقے سے آپ کا یہاں کا پیپر بنے گا، اور یہ جواب آپ کو منتخب کر کے وہاں لکھنا ہوگا، صرف ٹک نہیں کرنا ہوگا۔ ٹک تو انہوں نے لکھا ہوا ہے لیکن آپ وہ جواب آگے جو جگہ دی گئی ہوگی وہاں پر اس میں آپ نے وہ جواب لکھنا ہے، لہٰذا وہ جواب آپ کو لکھنا بھی آنا چاہیے، صرف ٹک نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد خالی جگہ ہیں، اس میں کوئی الفاظ نہیں دیے ہوئے، صرف ایک سطر دی گئی ہے، اس میں خالی جگہ دے دی گئی ہے، اس میں جو لفظ آنا ہے وہ آپ کے سبق میں موجود ہے، آپ ان خالی جگہوں کو پڑھیے اور وہ سبق میں دیکھیے اس کو، تو آپ ان خالی جگہوں کو خود بخود پر کر لیں گے۔ یہ ہم نے پر کر کے دی ہوئی بھی ہیں آپ کو، آپ پر بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اس سبق کے کچھ سنٹینسز ایسے لیے گئے جن کو غلط کر دیا گیا، جو غلط ہیں، آپ نے پہچاننا ہے کہ آیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر آپ نے پورا سبق پڑھا ہو، جب آپ نے پورا سبق پڑھا ہوگا تو یقیناً اس کا ایک مفہوم ذہن میں ہوگا، تو یہ سنٹینس یا جملہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو فوراً پتہ چلے گا کہ آیا یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی غلط اور صحیح کی پہچان آپ کو کرنی ہوگی۔ یہ آپ کے پہلے سبق کا ہوا۔ دوسرا سبق جو ہم نے آپ کو پڑھایا تھا وہ تھا امید کی خوشی۔ امید کی خوشی، یہ سبق سر سید احمد خان صاحب نے لکھا۔ سر سید احمد خان صاحب کو بہت مشہور شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے مسلمان قوم کو تعلیم یافتہ بنانے میں بہت محنت کی، بہت کام کیا، یہاں تک کہ مختلف شہروں میں جا کے اسکول کے لیے، کالج کے لیے چندہ بھی جمع کیا۔ آسان نہیں ہوتا کسی کے سامنے جا کے اس طرح مانگنا، کہنا، بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان نے وہ مشکل کام بھی کر دیا اور وہ چندہ اکٹھا کر کے، پیسے اکٹھے کر کے علی گڑھ میں اسکول بنایا، اسکول سے کالج سے آج یونیورسٹی بنا ہوا ہے۔ تب بھی طلبہ اس میں تعلیم یافتہ تھے، پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، آج بھی طلبہ اس میں پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسی کالج کے پڑھے ہوئے طلبہ و طالبات تھے،
وہ اشخاص تھے، وہ لوگ تھے جو پاکستان ہجرت کر کے آئے. آج ہم جب پڑھتے ہیں تو سب وہیں سے آئے ہوئے لگتے ہیں. کوئی دہلی میں پیدا ہوا، کوئی لکھنؤ میں پیدا ہوا، کوئی آگرہ میں پیدا ہوا، کوئی میرٹھ میں پیدا ہوا، مگر یہ سارے علاقے ہیں کہاں؟ ہندوستان میں. تو وہاں پر انہوں نے جو تعلیم حاصل کی، تو پاکستان میں جب پہلی کابینہ پاکستان میں بنی، ان کو جب افسروں کی ضرورت پڑی تو پڑھے لکھے لوگ صرف یہاں ہی زیادہ دستیاب تھے. اس کالج کی وجہ سے یہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے. تو اس کمی کو سر سید احمد خان نے اس زمانے میں آج سے تقریباً 100-125 سال پہلے کمی کو محسوس کیا اور مسلمان طلباء کو، لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم کسی مقام پر ہیں. اگر وہ سب کچھ نہیں ہوتا، وہ توجہ نہ دی جاتی، تو عین یہ ممکن ہے کہ ہم زیرو سے، بالکل شروع سے انگلش کو پڑھنا شروع کر رہے ہوتے. امید کی خوشی میں بھی انہوں نے یہی لکھا کہ یہ بھی ایک ان کی امید تھی کہ ہم نے جو تھوڑی سی کوشش کی ہے، ہم نے جو تھوڑی سی کاوش کی ہے، اس امید پر کی ہے کہ ہمیں اس کا پھل ملے گا، اور یہ قوم، یہ مسلمان قوم ضرور تھوڑا بہت اس میں پڑھے لکھے لوگ موجود رہیں گے جو آگے چل کے اپنی نسل کو پڑھائیں گے. جب وہ ان کو پڑھائیں گے تو اچھا پڑھائیں گے، تو اس طرح اس قوم میں تعلیم عام ہو جائے گی. یہ اس امید پر کیا، اور وہ امید آج نظر بھی آ رہی ہے سب کو کہ یہاں اس ملک میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا نام دنیا میں جانا جاتا ہے. امید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی. اسلام میں مایوسی گناہ ہے، کفر ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے امید رکھنی چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے. انسان بیمار ہو جاتا ہے، بالکل بیمار ہے، کچھ نہیں پتہ ہے کہ بچے گا نہیں بچے گا، پھر بھی زندگی کی ایک امید باقی ہوتی ہے. اس کے بچوں کو بھی باقی ہوتی ہے، اس کو خود کو بھی ہوتی ہے، اس کے جو آگے لاحقین ہیں ان کو بھی ایک امید باقی ہوتی ہے. اسی امید کی بنا پر وہ ہسپتال میں لے کے جاتے ہیں، اس کا علاج کراتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہو جائے. یقین بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، لیکن مرضی اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے، اس لیے یقین کو امید میں ہی رکھا جاتا ہے. اس کے بھی سوال جواب ہم نے آپ کو کرائے. سوال جواب پڑھنے کا پھر وہی طریقہ ہے کہ آپ یہاں سوال پہلے پڑھیے، پھر آپ سبق کو پڑھیے. جب تک آپ سبق کو نہیں پڑھیں گے تب تک سبق آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، تو وہ سوال کا جواب بھی آپ کو یاد نہیں ہوگا. صرف جواب ایک ٹکڑا ہے، ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، چند لائنوں پر مشتمل ہے. وہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو اس سے آپ پورا سبق کا مفہوم نہیں جان سکتے. صرف ایک سوال کا جواب تو یاد کر سکتے ہیں لیکن سبق کا مفہوم نہیں جان سکتے، جس کی بنا پر آپ اس سبق کے سوال کو سمجھیں گے بھی نہیں اور سمجھ کے لکھ بھی نہیں سکیں گے. اسی طریقے سے اس میں کچھ پیراگراف بھی ہیں جن کو تشریح کے لیے دیا گیا ہے کہ آپ حوالہ بھی دیجئے، کس نے لکھا، کون سے سبق سے لیا گیا، اور ان کی تشریح بھی کرنی ہے. یہ بھی ہم نے آپ کو کر دیا ہے، اس کے اندر موجود ہے. آپ حوالہ جات بھی یاد کیجئے اور وہ تشریح بھی یاد کیجئے. اس کے ساتھ سبق میں سے 5 تراکیب لفظی تلاش کر کے لکھیے، وہ بھی آپ کی کتاب میں، آپ کے مواد حل میں موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے، اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ایک اور سوال ہے، درج ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کیجئے. یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. یہ اس کی مشق میں، جب تک سبق آپ صحیح نہیں پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اس کے بعد تیسرا سبق جو ہم نے آپ کو پڑھایا وہ تھا قومی ہمدردی. قومی ہمدردی کا سبق مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے لکھا. مولانا الطاف حسین حالی نثر میں بھی مقام رکھتے ہیں، نظم میں بھی مقام رکھتے ہیں. مسدس حالی، جس کو مسدس مد و جزر اسلام بھی کہا جاتا ہے، وہ مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے لکھی تھی. کرنال میں پیدا ہوئے تھے جو کہ ہریانہ میں واقع ہے. انہوں نے بھی بہت سارے اچھے مضامین لکھے، ان مضامین کو بھی جمع کر لیا گیا ہے، اور اسی ایک مضمون میں سے یہ قومی ہمدردی کا سبق جو ہماری اردو کی کتاب میں موجود ہے لیا گیا. قومی ہمدردی میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے کہ بھئی ہمدردی صرف انسانوں ہی میں نہیں ہوتی، جانوروں میں بھی ہوتی ہے. ہر انسان کے دل میں بھی یہ بات ہوتی، اگر ایک جانور تکلیف میں ہو تو اس کے دل میں بھی تھوڑی سی ہمدردی اس کے لیے بھی پیدا ہو جاتی ہے. انسان کے لیے تو ہمدردی پیدا ہونا ہی ہے. جانور تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، یا کسی بھی تکلیف میں ہے، قریب گزرتے ہوئے لوگ اس پر بھی ترس کی نگاہ ڈالتے ہیں. وہ ترس کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ ہمدردی ہی کی نگاہ ہوتی ہے. اور اسی ہمدردی کو بتایا گیا ہے کہ یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، جانوروں میں ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ کسی اسکول میں پڑھا نہیں سکتے، کسی کالج میں نہیں پڑھا جاتا. ہاں اس ہمدردی کو بڑھایا تو جا سکتا ہے اسکول میں، کالج میں، تعلیم کے ذریعے سے آپ اس کو اجاگر کر سکتے ہیں، ابھار سکتے ہیں، لیکن اس کو جڑ سے پیدا نہیں کر سکتے. پیدا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اس لیے کہ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو چلو آپ کہیں گے تعلیم سے انہوں نے ہمدردی، قومی ہمدردی یا کوئی بھی ہمدردی سیکھی، لیکن جو ان پڑھ لوگ ہیں ہمدردی تو ان میں بھی موجود ہے. انہوں نے کون سے اسکول میں پڑھا، کون سے کالج میں پڑھا، ہمدردی وہ بھی رکھتے ہیں. جانور تو کسی اسکول میں ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے، ہمدردی وہ بھی رکھتے ہیں. ہم نے کئی دفعہ ایسا دیکھا، آپ دیکھتے ہوں گے گھروں میں جو پالے ہوئے کتے ہوتے ہیں، اگر وہ مالک کی طرف کوئی انسان بڑھتا ہے، کتے میں ہمدردی ہوتی ہے، وہ اس کی طرف لپکتا ہے کہ تم ادھر کیوں جا رہے ہو. وہ رکھوالی کے لیے رکھے جاتے ہیں، ان کی چیزیں، ان کے جانور وغیرہ چیزیں، ان کی وہ رکھوالی کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کی طرف لپکتا ہے تو فوراً اس کی طرف جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ ہمدردی ہی تو ہے. وہ یہ تھوڑی جانتا ہے کہ مجھے یہ کھانے کے بدلے اس کے بدلے اس لیے رکھا گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی اپنی ہمدردی ہے. وہ سمجھے؟ جانوروں میں بھی ایسے ہی ہے، وہ آپس میں بھی ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں. اس کے لیے بہت ساری مثالیں بھی اس کے اندر دی گئی ہیں. سمجھے؟ اگر یہی ہمدردی کا سبق جو ہم نے یہاں پڑھا لوگوں کے اندر اجاگر ہو جائے، اور یہ تمام دفاتر میں آ جائے، یہ تمام آفیسز میں آ جائے، تمام فیکٹریوں میں آ جائے، اس ہمدردی کی وجہ سے سارے کام بہترین ہو جائیں گے. کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، صرف اس قومی ہمدردی کی وجہ سے، اگر یہ ہمدردی ذہن میں آ جائے. پھر آخر میں مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے دو ایسی باتیں کہیں کہ دو ہی باتیں دنیا میں موجود ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک یہ کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، ایک یہ کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. جو پہلا جملہ ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، جب یہ انسان کے دل میں سما جائے تو دنیا ترقی کی طرف جاتی ہے، بلندی کی طرف جاتی ہے. اور جب دوسرا جملہ اس کے اندر آ جائے کہ میں نہیں کر سکتا، تو وہ پھر واقعی کچھ نہیں کر سکتا. یہ حقیقت ہے، آپ بھی جانتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھے کہ میں یہ سبق یاد نہیں کر سکتا تو آپ واقعتاً یاد نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کہیں اس میں مشکل کیا ہے، لاؤ ادھر، ابھی دیکھو کیسے نہیں یاد ہوتا. آپ اس کو 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، اگلی دفعہ دیکھیں سبق آپ کو یاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ ہمت ہے. سمجھے؟ آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ کام کے اوپر غالب ہوں، کام آپ کے اوپر غالب نہ ہو جائے. جب کام آپ کے اوپر غالب ہو جائے گا تو پھر آپ سست ہو جاؤ گے. جب آپ سست ہو جاؤ گے تو پھر کام مکمل نہیں کر پاؤ گے. اپنے آپ کو چست کیجئے، ایکٹیو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا، اسے ایکٹیو کیجئے. جب آپ چست ہوں گے تو آپ کا کام سست ہو جائے گا، اور جو آپ سست ہو گئے تو پھر آپ کا کام آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا، وہ چست ہو جائے گا، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور یہ حقیقت ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا. ایک چھوٹا سا سوال، ایک چھوٹی سی بات، بعض اوقات بندہ کہتے یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، اور وہ واقعی نہیں کر سکتا. وہی کام ایک بچہ کر کے دکھا دیتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو بھائی یہ بات کہنا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے. آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں، سمجھیں، کہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو پھر آپ سارے کام کر جاؤ گے. کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جس کے سامنے آپ سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بھی سوال جواب ہیں، سوال جواب ہم نے لکھ بھی دیے ہیں بہت سارے. اس کے علاوہ اس میں ٹک لگانے کا بھی نشان ہے، جس کو کثیر الانتخابی کہتے ہیں. یہ ٹک بھی آپ کو لگانے ہیں اور لکھنے بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں خالی جگہیں بھی تھیں، وہ بھی ہم نے آپ کو حل کر کے دیں. اور وہی غلط صحیح والا سلسلہ اس کے اندر بھی موجود ہے، یہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے. یاد کرنے کا مطلب پھر وہی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں، صبح شام پڑھیں، نہیں. بات یہ ہے کہ آپ سبق پڑھ لیں گے نا غور سے، اچھے طریقے سے، تو یہ سارا پیپر آپ کو خود بخود حل ہو جائے گا، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. لیکن شرط کیا ہے؟ سبق پڑھنا ہوگا توجہ سے. اگر آپ نے اپنے سبق کو چھوڑ دیا، صرف سوال جواب یاد کرنے میں بیٹھ گئے، تو آپ سبق کا مفہوم ہی ذہن میں نہیں رکھتے، تو جواب کہاں سے صحیح لکھ کے دیں گے؟ یہ چیز ذہن میں رکھیں. اس کے بعد ہم نے ایک اور سبق پڑھا تھا، وہ تھا رشتہ ناتا. رشتہ ناتا، یہ سبق مولانا محمد حسین آزاد صاحب نے لکھا تھا. مولانا محمد حسین آزاد بھی بہت بڑے ادیب ہیں، اردو میں ان کا ایک مقام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کی تاریخ بھی ان کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی.
انہوں نے اتنی خدمات اردو میں کر رکھی ہیں، اتنے مضامین اردو میں لکھ رکھے ہیں کہ ان کے بغیر اردو کی تاریخ مکمل نہیں ہوگی۔ ان کی کوششوں سے یہ سبق رشتہ ناطہ لکھا گیا۔ رشتہ ناطہ میں جو عام سی بات کہی گئی وہ صرف یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا احترام کریں۔ بزرگوں اور بڑوں میں سب سے پہلا نمبر آپ کے والدین کا ہوتا ہے، ماں باپ۔ سب سے پہلے آپ ان کی خدمت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کا کہنا مانیں۔ جب یہ کام آپ اپنے بزرگوں کے، اپنے والدین کے لیے کرو گے نا تو لا محالہ اس سے فائدہ دوسروں کو بھی ملے گا۔ جب احترام آپ کے دل میں، والدین کا احترام آ جائے گا نا، ماں باپ کا صرف احترام آپ کے دل میں آ گیا تو آپ سمجھ لیں باقی تمام عزیز و اقارب کا احترام بھی خود بخود آپ کے دل میں آ جائے گا۔ اساتذہ کا احترام بھی خود بخود آپ کے ذہن میں، دل میں آ جائے گا۔ پھر آپ سب کا احترام کرنے لگو گے۔ اور جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر پائے گا، ماں باپ کو مقام نہیں دے گا، تو پھر وہ سمجھ لو کسی کو بھی مقام نہیں دے گا، وہ چاہے استاد ہو، وہ چاہے بزرگ ہوں، دادا دادی، نانا نانی یا کوئی اور اینی ون، تو کسی کو بھی وہ مقام نہیں دے پائے گا۔ شروعات چونکہ والدین سے ہوتی ہے، ماں باپ سے ہوتی ہے۔ پہلا تعلق ماں سے جڑتا ہے، باپ سے بھی بعد میں پہلا تعلق ماں سے جڑتا ہے، تو پہلا حق ماں کا ہوا۔ پہلے آپ ماں کی خدمت کیجئے۔ اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے۔ باپ کے قدموں تلے جنت نہیں کہا انہوں نے، ماں کے قدموں تلے کہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں نے جتنی تکلیفیں تمہارے لیے برداشت کی ہیں، باپ نے اتنی نہیں کی ہیں، لہٰذا درجے میں پھر ماں آگے آ جاتی ہے۔ اس کی خدمت ضروری ہے، اس کا احترام ضروری ہے، اس کی عزت ضروری ہے۔ کہیں بھی جائیں، کہیں اس کو بزرگ ہیں تو ہاتھ سے پکڑ کر لے کے چلیں اس کو، جیسے کہ بچپن میں وہ آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر چلاتی تھی، انگلی پکڑتی تھی یا انگلی پکڑواتی تھی، آپ کو لے کے چلتی تھی، تو آج وہ مقام ہے کہ تم قوی ہو، تم اس کو پکڑ کے لے کے چلو۔ اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، ماں ہے وہ، کوئی اور تو نہیں ہے۔ ہاتھ پکڑ کے لے جانے میں کون سی قباحت ہے؟ آپ کو یہ سب کام کرنے ہوں گے۔ جب آپ یہ سب کام کر لیں گے، ماں سے یہ محبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ماں سے محبت کی قربت اور ان کے احترام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب ماں کی محبت ہوگی تو باپ کی محبت آئے گی، باپ سے پھر چچا چچی، پھپھا پھپھی، ماموں ممانی، نانا نانی، دادا دادی، اس کے علاوہ اور جتنے آپ کے عزیز و اقربا ہیں، سب کی عزت آپ کے دل میں خود بخود ہو جائے گی۔ جب سب کی عزت آپ کے دل میں ہوگی تو یقین کیجئے جو عبادت آپ کریں گے اپنے رب کی، وہ بھی خالصتاً کریں گے، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہوگا، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوگی، اس کے اندر بے ایمانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ قلب آپ کا صاف ہے، دل آپ کا صاف ہے۔ اور شروعات یہ ہے، یہ محبت جو ہے ماں سے شروع ہوتی۔ آپ بھی اپنے والدین سے اپنی محبت کا ابتدا کیجئے اس سے، اور اس کے بعد آگے اس سبق کو جب آپ پڑھیں گے، بہت ساری اور باتیں بھی اس میں ہیں، ہم نے تو بہت مختصراً آپ کو بتایا، جس میں صرف شروعاتی ماں باپ سے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پہ بہت کچھ کہا، اب یہاں اتنا وہ نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں آپ، اس میں بھی ہم نے آپ کو سوال جواب دیے ہوئے، جو بھی سوال ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے مواد حل میں حل کر کے دے دیے گئے۔ اس میں ایک دوسرا سوال جو آپ کے پاس وہی نشان لگانے والا ہے، جسے آپ کثیر الانتخابی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر خالی جگہیں پر کرنی ہیں، الفاظ آپ خود تلاش کریں گے، اور اس کے بعد آخر میں صحیح غلط کا بھی اس میں تذکرہ ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ 4 سبق ہم نے نثر میں آپ کو پڑھائے تھے۔ اس کے بعد ہم نظم کی طرف چلے گئے تھے۔ نظم میں بھی کچھ باتیں ایسی آئیں جس میں کہ حصہ نظم میں دیکھیے، ہم نے سب سے پہلے آپ کو حمد، ایک حمد پڑھائی۔ حمد کس نے لکھی؟ اسماعیل میرٹھی صاحب نے لکھی۔ حمد اسماعیل میرٹھی صاحب نے لکھی۔ اسماعیل میرٹھی میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ یہ جب دلی سے سہارنپور کے راستے جاتے ہیں تو آگے میرٹھ آتا ہے۔ میرٹھ کا جو علاقہ ہے بڑا ہی زرخیز ہے۔ یہاں پر میرٹھ میں اسماعیل میرٹھی صاحب پیدا ہوئے۔ یہ بھی ایک اسکول ٹیچر سمجھ لیں آپ، اسکول کے استاد تھے، ماسٹر جی تھے۔ اسی میں آپ نے شاعری بھی کی، اسکولوں میں پڑھایا بھی صحیح، سہارنپور میں بھی اسکولوں میں پڑھایا، میرٹھ میں بھی اسکولوں میں پڑھایا، آگرہ میں بھی آپ گئے
وہاں آپ اس لیے گئے تھے کہ جو نئے اساتذہ بھرتی کیے جاتے تھے ان کی تربیت ضروری ہوتی تھی، ان کی تربیت کے لیے پھر آپ کو منتخب کیا گیا کہ اپنے تجربے سے ان کو مستفید فرمائیں، تو انہوں نے یہ کام بھی کیا۔ وہاں سے جب آئے تو پھر انہوں نے مکمل توجہ شاعری پہ کی، ان کی شاعری بہت پسند کی گئی۔ آج بھی ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، ان دونوں کے اردو کے جو نصاب ہیں اس کے اندر جب تک ان کی کوئی نظم شامل نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ نصاب پورا ہی نہیں ہو رہا۔ بہت سارے ایسے اسکولوں کی کاپیاں کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں تقریباً ہر کلاس کی اردو میں، ہر جماعت کی اردو میں ان کی کوئی نہ کوئی نظم شامل ہے۔ اتنی نظمیں انہوں نے لکھی، بچوں کے لیے بھی لکھی، بڑوں کے لیے بھی لکھی، اصلاحی نظمیں بھی لکھی اور حمد بھی لکھی۔ یہ حمد جو اس کتاب میں شامل ہے یہ اسماعیل میرٹھی صاحب نے ہی لکھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس تعریف، حمد کا مطلب ہی نظم، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، یہ ہوتا ہے۔ اس کی خلاصہ بھی ہم نے آپ کو کرایا، اور مرکزی خیال جو کچھ بھی آپ کے مواد حل میں موجود ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ اس میں سوال جواب ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو کرائے، خالی جگہ ہے وہ بھی، حمد کا مرکزی خیال یہاں پہ سوال کی صورت میں بھی موجود ہے، تو یقیناً آپ کے مواد حل میں بھی یہ موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ مصرع اولا اور مصرع ثانی یہ بھی اس میں پڑھایا گیا۔ مصرع اولا یعنی شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، پہلے مصرے کو مصرع اولا کہتے ہیں، دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ یعنی کیا؟ شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، پہلے مصرے کو مصرع اولا کہا جاتا ہے اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ یہی تعریف اس میں لکھی ہوئی ہے، سمجھے؟ اور تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی مثال بھی دی گئی ہے آپ کے پاس جو مواد حل ہے اس کے اندر۔ اور مواد حل میں جو شعر لکھا گیا ہے آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ آپ وہ شعر ہی استعمال کریں، آپ کوئی اور شعر بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ بات شعر کی ہو رہی ہے، بات یہ نہیں ہو رہی کہ جو میں نے شعر لکھوایا وہ ہے۔ کوئی بھی شعر ہو، کسی بھی شاعر کا شعر ہو، اس کا پہلا مصرع مصرع اولا کہلائے گا، دوسرا مصرع مصرع ثانی کہلائے گا۔ اب جب مثال مانگی جائے، آپ شعر لکھیں، پہلے مصرے کے آگے جگہ بریکٹ لیں، بریکٹ کے اندر آپ لکھ دیں مصرع اولا، پھر دوسرا مصرع لکھیں گے اس کے آگے لکھ دیں مصرع ثانی، یہ مثال ہو جائے گی آپ کی۔ اس میں بھی قصر الانتخابی موجود ہے، آپ اس پہ بھی غور کریں گے، دیکھیں گے۔ نظم کو پڑھنا ضروری ہے، نظم آپ پڑھیں، نظم کا ایک مفہوم آپ کے ذہن میں بنے گا کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے، وہ مفہوم ہی ان سوالات کے جوابات کا آسرا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور نظم ہم نے آپ کو پڑھائی تھی، وہ تھی برسات کا تماشا۔ برسات کا تماشا یہ نظم نذیر اکبر آبادی صاحب نے لکھی۔ نذیر اکبر آبادی بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے اچھوتے قسم کے موضوعات لیے ہیں۔ ایک آدمی نامہ ان کا موضوع رہا ہے، ایک ہنس نامہ ان کا موضوع رہا ہے، ایک بنجارہ نامہ ان کا موضوع رہا ہے۔ ان میں انہوں نے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو دکھایا گیا ہے، وہ بتایا بھی ہے انہوں نے اس کے اندر۔ یہ دلی میں پیدا ہوئے تھے لیکن پھر دلی کے حالات خراب ہوئے تو یہ اپنی دادی کو اور اپنی والدہ کو لے کر کے اکبر آباد چلے گئے، اسی نسبت سے اکبر آبادی کہلائے۔ ان کی جو بھی تصنیف ہے اس میں زیادہ تر جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا، مخمس والا طریقہ اختیار کیا، یعنی 4 مصرے ایک جگہ، 5واں مصرع الگ، 4 مصروں کے قافیہ ایک جیسے، 5ویں مصرے کا قافیہ الگ۔ اس کو جس میں 5 مصرے ہوتے ہیں، جس بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں اس کو مخمس کہا جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی صاحب کی یہ جو نظم ہے اس میں مخمس کا ہی طریقہ اپنایا گیا ہے۔ اس میں برسات کے پہلے کیا ہوتا ہے، یعنی شدید گرمی پڑتی ہے، اس گرمی میں لوگ تڑپتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، الہی بادل کر دو، بارش کر دو، کچھ بھی ایسا کر دو کہ موسم ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ دعائیں انسان بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق یہ دعا کر رہی ہوتی ہے، گرمی شدت کی پڑ رہی ہے، برداشت سے باہر ہو رہی ہے، تو ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ پھر مختلف علاقوں سے بادلوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پہلے بادلوں کو لے کر آتے ہیں، اس کے پیچھے گھٹا آتی ہے،
اور پھر گھٹا جب آتی ہے وہ خوب برستی ہے، اور جب وہ برستی ہے تو ہمارے یہاں ہمارے کلچر میں یہ چیز شامل ہے، ہماری ثقافت میں یہ چیز شامل ہے کہ جب برسات ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ میٹھی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو کیسے کیا مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے ہیں، کوئی حلوہ پوری بناتا ہے، کوئی گلگلے بناتے ہیں، کوئی چلرے بناتے ہیں، کوئی میٹھی چیزوں میں وہ کیا ہے اپنا زردہ پلاؤ یا اس طرح کی کچھ چیزیں بناتے ہیں، یا کچھ نہیں ہوتا تو اس وقت جو موسمی پھل ہوتے ہیں ان سے ہی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ تو کھانے پینے کی ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ اس برسات سے صرف انسان ہی خوش نہیں ہو رہے، بلکہ جو پرند چرند اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، جنہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی بارش کی، سو وہ بارش آ گئی، اب وہ سارے ہی اس میں اس خوشی میں شامل ہیں اور اس خوشی کو منا رہے ہیں۔ طریقہ ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ صحرا والے اپنے طریقے سے منا رہے ہیں، شہر والے اپنے طریقے سے منا رہے ہیں، جانور پرندے اپنے طریقے سے منا رہے ہیں، چوپائے اپنے طریقے سے منا رہے ہیں، کیڑے مکوڑے اپنے طریقے سے منا رہے ہیں، اور جب ہر طرف پانی ہی پانی ہو جاتا ہے تو نیچے جو کیچڑ آ جاتا ہے اس میں بچے جو لطف اندوز ہوتے ہیں پانی میں، وہ اپنے طریقے سے منا رہے ہیں۔ ہر کسی کا طریقہ الگ ہے، لیکن بنیادی چیز اس میں جو ہے وہ خوشی ہے، وہ سبھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سوال جواب ہیں مشق میں، وہ بھی آپ دیکھیں گے، جواب ہم نے لکھ کر بھی دیے ہیں، اور دوسرا سوال جو ہے اس میں وہ نشان لگائیے صحیح جواب پر، وہی کثیر الانتخابی والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے اس میں، جس میں کچھ جانوروں کی آوازیں یا بادل کی، ایک کالم بے بنایا گیا، ایک کالم الف اور بے، ان کو آپس میں ملانا ہے کہ کون سی آواز کس جانور کی ہے، یا کڑکڑانے کی آواز ہے تو بادل کی ہے، گرجنے کی آواز ہے تو ہاں اس طریقے سے، یا چنگھاڑنے کی آواز ہے تو آگے پرندہ کوئی جانور دیا ہوا ہے اس کی آواز ہے، وہ ملانی ہے اس کے ساتھ، اس کو کلابہ ملانا کہتے ہیں، اس کو ملائیے۔ اس کے بعد خالی جگہ ہیں، خالی جگہوں کو آپ نے فل کرنا ہے۔ فل تو ہم نے بھی کر دیا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ پورا سینٹینس لکھیں گے اپنی کاپی میں، پھر اس کے اندر جو خالی جگہ ہے اس کو فل کریں گے، مگر ایسا نہیں کیجیے گا جیسے ہم نے صرف خالی جگہ فل کر دی پیپر کی طرح، آپ بھی وہ کر کے بھیج دیں، ایسا نہیں کرنا۔ جیسا کتاب میں پورا لکھا ہوا ہوگا وہ آپ لکھیں، اس کے بعد اس کو فل کریں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو ایک اور نظم پڑھائی تھی جس کا نام تھا دنیائے اسلام۔ یہ نظم مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب نے لکھی۔ ان کی نظموں میں اصلاح مسلم یعنی امت کی اصلاح کی باتیں زیادہ آتی ہیں۔ ان کو فکر اسلام کی، مسلمانوں کی، وہ اپنی فکر کریں، وہ اتحاد کو برقرار رکھیں، دوسروں سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے، اپنے قصور کیا ہیں، کون سی غلطی ہے، کس غلطی کی بنا پر آپ کے ساتھ یہ ہوا، بہت ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس نظم میں بھی ایسی ہی کچھ باتیں موجود ہیں جو یہاں پر دی گئی ہیں کہ کیا غلطی ایسی تھی جو ترک و عرب میں لڑائی ہوئی اور پھر وہ عظیم سلطنت جو کہ کبھی خلافت عثمانیہ کہلاتی تھی ختم ہو گئی، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی تو دشمنوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا، اور اب بھی اٹھا رہے ہیں، تب بھی اٹھایا، آج بھی اٹھا رہے ہیں اپنی مرضی کا کام لینے کے لیے۔ طریقے وہی پرانے۔ بہت پہلے صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی ایک انگریز نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے جو علت لگا دی ہے اس امت میں، اس میں اب آگے چل کر یہ اتحاد نہیں ہو سکتا، اور وہ سب کو پتہ ہے کیا ہے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت ساری نظمیں لکھی، ان نظموں میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے، سمجھے۔ اس کی ایک اس کو نظم کہہ لیجئے، 4-5 اشعار ہیں اس میں، 4-5 اشعار کی نظم ہم نے سنی ہے، لکھی ہوئی نہیں، میں نے لکھ تو لی، خیر وہ اپنی کاپی پر میں نے کہیں سے سنی تھی، وہ بہت اچھی ہے۔ اس میں بھی انسان ہی کے بارے میں، آپ ہی کے بارے میں، مسلمانوں ہی کے بارے میں بات کہی گئی ہے، بہت اچھی سی نظم ہے۔ کہتے کیا ہیں، تو کوئی انجان سا پتھر بھی نہیں ہے، تم کوئی انجان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، تو کوئی انجان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے،
پر رب کی نظر میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے اپنی حدود کو پہچان، تو جو کچھ بھی ہے اپنی حدود کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ چند اشعار ہم نے سنے تھے، آج ہم نے آپ کے سامنے کر دیے، آپ بھی سنیں۔ ان کی شاعری میں بھی فکر و فاقہ ہے، فکر ہی نظر آتی ہے، ویسے بھی انہوں نے پاکستان بنانے کی فکر کی، اسی لیے مفکر پاکستان کہلائے۔ اس نظم میں انہوں نے ترک و عرب کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا وہ تھوڑا سا بیان کیا، پھر اس کا ازالہ بھی بتایا، اس کا نقصان بھی بتایا کہ جب کبھی تم لوگوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے اونچا جانا، رنگ اور خون، قبیلہ، نسل، اس چیز کو جب تم نے اپنے اوپر لاگو کر لیا کہ ہم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا ہم زیادہ معتبر ہوئے، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے زوال شروع ہو گیا، پھر سمجھ لو کہ تمہارا زوال شروع ہو گیا۔ یہی موضوع ہے اس پوری نظم میں کہ بھئی جب تک تم اکٹھے نہیں ہوگے، جب تک تم متحد نہیں ہوگے، جب تک تم ایک دوسرے کی خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف نہیں کرو گے تو تمہارا اتحاد نہیں ہوگا۔ جب تمہارا اتحاد نہیں ہوگا تو دشمن تو بیٹھا ہی اسی طاق میں ہے کہ کب یہ الگ الگ ہوں اور ہم اپنا فائدہ اٹھائیں، پھر شکوہ نہیں کریں۔ اس میں بھی سوال نمبر 1 جو ہے اس کے اندر سوالات دیے ہوئے ہیں، ان سوالات کے جوابات ہم نے لکھے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 2 جو ہے اس میں الفاظ ہیں، ان کے معنی بتانے، وہ معنی بھی ہم نے کروا دیے ہیں۔ اشعار کی تشریح بھی ہے، اس میں 2 اشعار دیے گئے ہیں، ہم نے تو سبھی اشعار کی تشریح کر کے دے دی آپ کو، آپ تمام اشعار کی تشریح پڑھیے، 2 کی کیوں پڑھیں، سبھی کی پڑھو، جبھی تو بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ درج ذیل بیانات میں سے درست پر نشان لگائیے، درست، غلط، صحیح جس کو کہتے ہیں وہ والا ہے یہ سوال۔ اس میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، سینٹینس یا جملہ لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کا جواب آپ کو اس نظم سے ہی ملے گا۔ آخری سوال ہے کہ آپ کے پاس، اس میں آپ نے وہ ٹک لگانا ہے، ٹک کا مطلب پھر وہی آ جاتا ہے کہ جی آپ وہ صحیح غلط کو منتخب کیجئے، کثیر الانتخابی سوال کی طرح۔ آخر میں ایک غزل ہم نے آپ کو پڑھائی تھی، غزل شہنشاہ غزل کی غزل تھی، وہ میر تقی میر کی غزل۔ یہ غزل بھی آپ کو پڑھائی گئی۔ اس غزل میں میر تقی میر صاحب نے جو کچھ کہا وہ بھی آپ پر عیاں کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی گئی۔ آخری شعر جو ان کا تھا، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ ویسے تو ہم نے تمام ہی اشعار کی تشریح لکھی بھی ہے اور سنائی بھی ہے آپ کو، لیکن اسی ایک پر اکتفا کرتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ کیا تھا اس میں تو یہی بات کہی گئی تھی کہ جہاں میں بھیجا گیا تھا تمہیں اچھے کام کرنے کے لیے، تم غلط کام کر کے آ گئے، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ کرو گے سزا ملے گی، یہ کرو گے جزا ملے گی۔ یہ سزا اور جزا یہ تو اسلام میں بھی شروع سے ہے، سزا اور جزا، جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی آپ کسی چیز کو اعتدال پہ نہیں رکھ سکتے۔ جرم کی سزا جب نہیں ملے گی تو جرم پھیلے گا، اس لیے سزا رکھی گئی۔ غلطی کی سزا جب تک نہیں ملے گی غلطی سے ہٹیں گے نہیں، اس لیے نیچر جو ہے، جو اللہ تعالیٰ قدرت ہے وہ جانتا ہے انسان کے نیچر کو، اس کی ضروریات کو جانتا ہے، کہاں اس کو پابندی چاہیے، کہاں اس کو پابندی نہیں چاہیے۔ جن قوموں نے اس پابندی کو توڑا ہے ان کو کون سا سکھ مل گیا، کون سا مقام مل گیا، کون سی عزت ہے ان کی، سب نپٹا دیا۔ اللہ نے جس چیز کی سزا رکھی ہے وہ تو رکھی ہے۔ پھر یہاں کے یہی کہہ رہے ہیں، کہیں کیا، ہم کیا کہیں گے جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے تو بھیجا تھا دنیا میں، تم جاؤ اچھے کام کرو، نیک کام کرو، اس کے لیے ہم نے پوری ایک کتاب تمہیں تھما دی تھی کہ یہ اچھے کام ہیں، یہ غلط کام ہیں، یہ آپ کو کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے ہیں، تو معلوم ہوا جو کرنے تھے وہ تو نہیں کیے، جو نہیں کرنے تھے وہ کر کے چلے گئے۔
اب آپ بتائیے اگر پیپر ایسا آ جائے کہ یہ سوال آپ کو کرنے ہیں، یہ سوال آپ کو نہیں کرنے، جو سوال نہیں کرنے تھے وہ آپ کر کے آ گئے، تو پھر آپ پاس کیسے ہوں گے بھائی؟ یہی تو پوری زندگی اس کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام سوال بتا دیے، یہ سوال ہے جی ہم نے پوچھنے ہیں آپ سے، ان سوالوں کا ہے، اور یہ آپ کی پوری زندگی ہے، کرو تیاری۔ یہ آخری شعر ان کا، میر تقی میر اردو کے بہت بڑے شاعر، تمام شعراء نے ان کو استاد مانا ہے۔ شہنشاہ تغزل بھی کہا گیا، خدائے سخن بھی کہا گیا، اس کے علاوہ بھی ان کو تمام شعراء نے، مرزا غالب صاحب نے بھی ان کی تعریف کی ہے، لیکن پہلے اپنی کی ہے بعد میں اس کی ہے۔ غالب صاحب کے یہاں بھی تھوڑی سی ڈنڈی مار گئے کہ پہلے اپنی تعریف کی ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، یعنی پہلے اپنی بات کر رہا ہے، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یہاں بھی وہ یہ بات کہہ گیا کہ پہلے میں ہوں بعد میں کوئی اور، حالانکہ میر تقی میر پہلے بعد میں کوئی اور۔ اس غزل کے سوال و جواب بھی آپ کو کرائے گئے، الفاظ اور مرکبات کے معنی ہیں وہ بھی آپ کو لکھوائے گئے، اس میں بھی الف اور بے 2 کالم بنائے گئے ہیں، ان کو آپس میں ملانا ہے، یہ سوال بھی ہے، اور ٹک لگانے کا سوال بھی ہے جو کثیر الانتخابی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ تمام سوالات ہم نے آپ کو کروا دیے ہیں، آپ کے مواد حل میں موجود ہیں۔ مواد حل میں ہم نے گرامر کا پورشن بھی رکھا، اس میں بھی کچھ تعریفیں ہیں، کچھ نظموں کی تعریفیں ہیں، نظموں کی اقسام ہیں، وہ بھی آپ کو بتائی گئی، مقطع کیا ہے، مطلع کیا ہے، یہ سب آپ کو بتایا گیا، مسدس کیا ہے، مخمس کیا ہے، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کے گرامر کے حصے ہیں جو آپ کی کتاب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کروائے گئے۔ 2 مضمون اور 1 خط۔ خط آپ نے لکھنا ہے مدیر کو کہ علاقے کی صفائی کے سلسلے میں، ہم نے تو اس میں جو لکھا سو لکھا، آپ کے ذہن میں اگر کوئی دوسری بات آتی ہو جو اس سے تعلق رکھتی ہے اور بیان کے قابل ہے، آپ کر سکتے ہیں، اسے آپ بیان کیجئے، اپنے حساب سے بھی آپ اس خط کو لکھ سکتے ہیں، لازم نہیں ہے کہ جو ہم نے لکھوایا ہے وہی آخری ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو مضامین ہم نے آپ کو لکھوائے ہیں آپ انہی پر اکتفا نہیں کیجئے، اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں سے مضمون ملتا ہے یا اس مضمون کے جیسا کوئی مواد آپ کو کہیں سے ملتا ہے، اس مضمون میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ دونوں مضمون آپ کے پاس مواد حل میں موجود ہیں، اس کو ہی 100% مت مانیے گا، کچھ اس کے اندر انکلوڈ کیجئے، اپنی طرف سے بھی کچھ میں شامل کیجئے۔ تجربات آپ کے پاس بھی بہت ہیں، نیٹ پہ بہت ساری معلومات موجود ہیں، آپ ہر قسم کی معلومات رکھتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں رکھتے، رکھتے بھی ہیں، ان معلومات کو اس کے اندر شامل کیجئے۔ صرف میرا لکھا ہوا پورا نہیں، اس کو ہی نہیں سمجھیے کہ یہی کافی ہے، وہ ناکافی ہے۔ میرا تجربہ میرے ساتھ، آپ کا تجربہ آپ کے ساتھ، اب جب تجربے کو ہم آپس میں شامل کریں گے، جس کو آپ شیئر کہتے ہیں، تبھی تو علم بڑھے گا۔ شیئرنگ سے علم بڑھتا ہے کہ ہم اپنی بات آپ کو بتائیں، آپ اپنی بات ہمیں بتائیں، جب علم بڑھے گا۔ صرف ایک چیز پہ آپ اکتفا کر کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو یہ بات ابھی بھی کہہ رہا ہوں، خط میں بھی آپ اس کے موضوع کے حساب سے تبدیلی کر سکتے ہیں، اور مضامین میں بھی موضوع کے حساب سے کچھ مواد اس میں شامل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، صرف اسی پر اکتفا نہیں کیجیے گا۔ اس کے بعد پرچہ آپ کا کیسا ہوگا؟ دیکھیے ادھر پہلا حصہ، حصہ الف، اس میں کثیر الانتخابی سوال ہوگا۔ کثیر الانتخابی آپ نے دیکھا کتاب میں بہت سارے اسواق میں موجود ہے، اس میں سے ہی لیا جائے گا اور اسی کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ اس میں کیا ہوگا یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ 3 طریقے کا ہے آپ کے پاس مقصد، ایک کثیر الانتخابی ہے، ایک خالی جگہ ہے، اور ایک آپ کے پاس ہے غلط صحیح۔ خالی جگہ اور کثیر الانتخابی دونوں میں سے یہ بن سکتا ہے، پہلا سوال جو آپ کا بن سکتا ہے وہ ان دونوں میں سے بنے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس حصہ بے آئے گا، اس میں مختصر سوالات کے جوابات، مختصر جوابات کے سوالات جو ہیں وہ اس کے اندر آئیں گے، وہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد اسی میں سارا پیپر آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اس کے اندر مرکزی خیال سبق کا بھی ہو سکتا ہے، نظم کا بھی ہو سکتا ہے، شعر کی تشریح سبق اشعار کی ہو سکتی ہے، اور کوئی نہ کوئی اقتباس ایسا ہوگا جس کی تشریح آپ کو دی جائے گی، غزل کی مثال، غزل کا
غزل اور نظم کا فرق، مخمس اور مسدس کا فرق، یہ چیزیں بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ سیاق و سباق کے لحاظ سے جو جملے یا جو بھی پیراگراف اقتباس آپ کو کرائے گئے ان میں سے بھی کچھ اس میں شامل ہوگا، اور جو نظم آپ نے پڑھی ہیں اس میں خلاصے بھی کرائے گئے ہیں، مرکزی خیال بھی کرائے گئے ہیں، انہی میں سے کچھ نہ کچھ آپ کے پیپر میں آ جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو تقریباً آپ نے ہر سبق اور ہر نظم کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ اس کے جو لکھاری ہیں، جو اس کے مصنف ہیں یا شاعر ہیں، ان کے ہم نے حالات زندگی اس کے اندر مناسب سے لکھ دیے ہیں، تو ان میں سے کسی کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ مثلا 4 وہ اور 4 یہ 8 آپ کے پاس 8 مصنف ہیں، تو 4 مصنف ہیں اور 4 آپ کے پاس شعراء حضرات ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں جو ہم نے آپ کو مضمون دیے ہیں اس میں سے کوئی ایک آدھ مضمون ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور لیٹر بھی ہے، وہ بھی آ سکتا ہے۔ اب ایک آخری بات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ جب آپ کا یہ پورا سیشن یعنی میقات اول کے پہلا حصہ، پہلی سہ ماہی جب اختتام پذیر ہو جائے، جب آپ یہ سارے کام کر گزریں، یہ بھی ہو جائے، اس میں گرامر بھی آ جائے، گرامر بھی آپ کو کرایا گیا تھا، آپ ملے گا آپ کو، اور مضمون بھی کرایا گیا ہے، اور ایک خط بھی آپ کو کرایا گیا ہے۔ یہ سب کام جب آپ اپنی کاپی پہ مکمل کر لیں، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اختتامی صفحہ اردو میں، اور انگلش میں آپ لوگ کانٹینٹ کہتے ہیں، جو بھی لفظ ہے آپ استعمال کرتے ہیں۔ اختتامی صفحہ آپ نے بنانا ہے، اوپر آپ نے یہ عبارت لکھنی ہے، میقات اول کی پہلی سہ ماہی کا اختتام ہوا، اور اس کے بعد نثر میں سے یہ لیا گیا، نظم میں سے یہ لیا گیا، اور غزل میں سے یہ آیا، گرامر پورشن، مضمون وغیرہ سب کچھ اس کے اوپر لکھ کے آخر میں آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے۔ وہاں پر آپ ٹیچر کے سگنیچر کا ایک نشان بنائیں گے، ایک مہر کا نشان بنائیں گے، ایک وہ لکھا جائے گا مکمل ہے یا نامکمل ہے، جس کو آپ CPT کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، یہ بھی یہ 3 قسم کی چیزیں وہاں بنائیں گے۔ یہ صفحہ آپ نے اختتامی صفحہ جو ہے وہ آپ نے ضرور بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آ کر کے یہ کلاس آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ اب تک ہم نے جو کچھ آپ کو پڑھایا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے، اور آپ کے یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون کون سے سبق ہمارے اس نصاب میں شامل ہیں جس کا اب آپ کا امتحان ہونے والا ہے۔ یہ تمام کاپیاں آپ مکمل کریں، مکمل کرنے کے بعد اپنی کاپی کو یہاں اسکول میں بھجوائیں تاکہ اس کا جائزہ لیا جا سکے، اس کو چیک کیا جا سکے، اس میں جو غلطیاں ہوں گی ان غلطیوں کو بتایا جائے گا۔ کوشش کریں کہ طلبہ طالبات خود اپنا بیگ لے کر آئیں تاکہ جو غلطی ہو تو ہم اس کو بتا پائیں۔ اگلے دن جمع کرانے کوئی بھی آ جائے، لینے کے لیے جو ہے طلبہ طالبات خود آئیں، ہم ان کو بتائیں کہ بھائی یہ غلطی یہاں پہ ہوئی ہے، اس کو آپ اس کو درست کیجئے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ آج کی آپ کی آخری ویڈیو کلاس تھی، اب آگے اللہ حافظ۔